لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے، ولئن کفرتم، اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے، کفران نعمت کرو گے، ان عذابی لشدید، کہ دیکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ دو طرح کی ہمارے ساتھ ہمیشہ سے آزمائش ہوتی رہتی ہے، ایک دینی طور پر آزمائش ہے، ایک دنیاوی زندگی کے متعلق آزمائش ہے۔ کسی کی اولاد کو اللہ لے لے بچپن میں تو انا للہ تو سب کو مشہور ہے، لیکن کتنے ماں باپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ کہنا ہے؟ اگر آپ کہیں گے بھی تو جو جاہل ہوں گے نا وہ پوچھیں گے کیا جی مذاق کر رہے ہیں کیا تم؟ باپ ہو کہ الحمدللہ کا کون سی نعمت ملی تمہیں؟ نہ یہ نعمت ہی ہے کہ تمہارے جنت کے محل کا سودا کر لیا اللہ نے تمہاری اولاد سے، یہ کچھ کم نعمت ہے؟ اگر یہی مصیبتیں جو حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت ابو فہیکہ، حضرت صہیب، ان کے اس طرح کے جو مصائب و آلام جو ہم پڑھتے ہیں اگر ہم پہ آئے تو کیا ہمارا ایمان باقی رہے گا؟ چھوڑ کے بھاگ نہیں جائیں گے؟ یہ اللہ کے بندے صبر پر کس طرح قائم تھے، حضرت بلال کس طرح قائم تھے، حضرت صہیب کس طرح قائم تھے، حضرت خباب بن ارد کس طرح قائم تھے، صرف دین اسلام کی خاطر، اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں تھی۔ آج ہمیں تمام طور پر بہترین راہیں ملنے کے باوجود بھی ہم اپنے اسلام کو بچانے کے لیے نمازوں کی پابندی کرنے تیار نہیں ہیں کہ دیکھو یاد رکھو جو اپنی زندگی میں ڈرا اور صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اجر کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرتا، کیونکہ پوری زندگی ان کی تقوی اور صبر پہ گزری۔ شکر کیا ہے؟ اصل شکر یہ ہے کہ کسی کی دی ہوئی یا کسی کی عطا کی ہوئی کوئی چیز آپ کے دل کے اندر یہ رقت پیدا کرے کہ آپ اس کے احسان مند رہیں، اس کا نام ہے شکر۔ تو امام جاہز کبھی کبھی کھانے میں بیٹھتے تھے تو اپنی بیوی کو دیکھ کے باتیں کرتے ہوئے کہتے تھے ہم دونوں جنتی ہیں۔ بیوی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو میں کالا کلوٹا بدصورت، تم مجھے دیکھ کے صبر کرتی ہو، اور تم گوری چٹی خوبصورت، میں تمہیں دیکھ کے شکر کرتا ہوں۔ شاکر اور صابر دونوں جنتی ہیں، شکر کرنے والا بھی جنتی ہے، صبر کرنے والا بھی جنتی ہے۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ،
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جو نظام بنایا ہے، وہ نظام انسان کی زندگی میں کبھی خوشی اور کبھی غم اسی کے تحت چلتا ہے. ہفت اقلیم کا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کو بھی کبھی غم پہنچتا ہے، اور سب سے زیادہ تنگ دست فقیر کیوں نہ ہو، اس کو بھی کبھی کبھی خوشی ہوتی ہے. خوشی اور غم کا معاملہ زندگی کے ساتھ چلتا ہے یہاں تک کہ انسان قبر تک پہنچ جائے. تو یہ خوشی اور یہ غم، اس کو شریعت نے ہمیں بتایا کہ کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیسے اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. اور یہ خاص کر شریعت محمدیہ کی سب سے اہم ترین بیوٹی ہے، جو تمہاری اپنی فطرت کے اعتبار سے یا دنیاوی معاملات کے اعتبار سے ایک جذبہ ہے، خواہ خوشی کا ہو خواہ غم کا ہو، جس کو رب العالمین نے دین سے جوڑا اور دین کے اندر اس کی اہمیت کو واضح کیا. اور اس پر جو دو چیزیں مرتب ہوتی ہیں، خوشی پہ شکر ادا کرنا اور غم پہ صبر کرنا، مصائب و آلام پہ صبر کرنا، ان دونوں کو ثواب کا ذریعہ بنا دیا. یہ رب العالمین کی رحمانیت ہے، رحیمیت ہے. حالانکہ یہ الگ دو جذبات ہیں جو صرف مسلمانوں کو نہیں پیش آتے، بلکہ ملحد کو بھی پیش آتے ہیں، مشرک کو بھی پیش آتے ہیں، غیر مذاہب کے لوگوں کو بھی پیش آتے ہیں. عیسائی ہو، یہودی ہو، اللہ کا دشمن ہو، نہ ماننے والا ہو، سب کو پیش آتے ہیں. ہر انسان کو ان جذبات سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے، ہر ایک کو پیش آتے ہیں. لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ انسان وہ جو اسلام میں داخل ہو گیا، جو مسلمان ہے، جنہوں نے اللہ کی تابعداری کا حلف اٹھا لیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ گئے، کہ ان دونوں جذبات کو آپ کیسے اپنے ساتھ ٹیکل کریں گے اور اس کے ساتھ کیا رویہ اپنائیں گے. اگر وہ صبر اور شکر کا رویہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو انعام و اکرام سے نوازیں گے، اور وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب تر لوگوں میں شامل ہو جائے گا. یہ اللہ کی عنایت ہے جس کو آج ہم سننے کے لیے جمع ہوئے. بے شمار آیات ہیں جو اس کی فضیلت پر وارد ہوئی ہیں قرآن کے اندر. انہی میں سے سورہ ابراہیم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، غالباً 14 یا 7 نمبر کی آیت ہے، جس میں فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی تم سے اعلان کرتا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب تمہارے لیے اعلان کرتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیتے رہیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن تم کفران نعمت کرو گے. یہاں پر بمقابلہ شکر کے کفر آیا ہے. یہ وہ کفر نہیں ہے جو اصطلاحی کفر ہے، جو اللہ کے انکار پر مبنی ہے. ایک کفر وہ ہے جو توحید کے مقابلے میں آتا ہے، جس کو ہم انکار کے یا خروج ملت کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے.
لیکن دوسرا کفر وہ ہے جو شکر کے مقابلے میں آتا ہے. دیکھیے کوئی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے اور اس پر وہ الحمدللہ یا شکر کے الفاظ یا شکر کے جذبات کا اظہار نہیں کرتا تو یاد رکھیے اس کا بالکل برعکس معنی کفر ہوتا ہے. ہاں یہاں پر بمقابلہ شکر کے کفر ہے. تو فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے. ولئن کفرتم، اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے، کفران نعمت کرو گے، ان عذابی لشدید، کہ دیکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے. یہاں الفاظ ہی تبدیل ہو گئے. یہاں یہ بھی آ سکتا تھا کہ ولئن کفرتم لأعذبنکم، ہم تمہیں عذاب دیں گے. نہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے غصے کا انتہائی اظہار کیا ہے کہ فرمایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب جو ہے نا بڑا زبردست ہے، پکڑنے والا ہے. یہ تو کیا ہے، شکر کا معاملہ ہوا. اور اسی طرح مصائب و آلام میں آپ صبر اختیار کرتے ہیں تو بے شمار آیات ہیں، جن میں سے بہت سے آیات وہ ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے تلاوت کر کے بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے انہیں رحمتیں پہنچتی ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اب میں نے دونوں آیات آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. صبر سے متعلق رب العالمین نے اپنے بندوں کو کیا مژدہ سنایا کہ اگر تم صبر اختیار کرو گے ہماری رحمتوں میں رہو گے، ہمارے انعامات میں رہو گے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں رہو گے. اگر تم شکر کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے، اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. ان دو الفاظ کی تشریحات کے سلسلے میں اب کچھ باتیں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، غور سے سنیے. صبر کن پر، شکر کس پر، کیسے؟ سوال یہ ہے صبر کن پر اور شکر کس پر، کیسے ادائیگی کیسے ہو اس کی. سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے، آپ کو دنیاوی مصائب وہ آتے ہیں، اہل دین اہل تقوی کو دینی مصائب و آلام بھی آتے ہیں. دو طرفہ ہمارے لیے صبر سے متعلق بات شروع کر رہا ہوں میں. آپ لوگ اگر توجہ دیں گے تو بات بڑی آسانی کے ساتھ ذہنوں میں بیٹھے گی. دو طرح کی ہمارے ساتھ ہمیشہ سے آزمائش ہوتی رہتی ہے. ایک دینی طور پر آزمائش ہے، ایک دنیاوی زندگی کے متعلق آزمائش ہے. جو دیندار ہیں، جو اہل تقوی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان پر بھی مصائب و آلام آتے ہیں ان کے دین کی وجہ سے. اور جو بالکل دنیا دار ہیں، دین سے بالکل دور ہیں، انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، ان کو بھی مصائب و آلام آتے ہیں دنیاوی طور پر. کبھی کیا ہے، پیسہ نہیں ہے، قرض داری ہے، کبھی تجارتوں میں نقصان ہے، کبھی پیسے کا معاملہ ہے، کہیں چوری ہے، کہیں ڈکیتی ہے، کہیں جسمانی اعتبار سے نقصان ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں. کبھی ایک بچہ بیمار ہوتا ہے کہ دوسرا اچھا نہیں ہوا، تیسرا اچھا نہیں ہوا، بیوی اچھی نہیں ہوئی، خود اچھا نہیں ہوا، ماں اچھی نہیں ہوئی، باپ. کچھ نہ کچھ گھر میں چلتا رہتا ہے. بس وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہمارے گھر میں ہوتا ہے. تو کہیں کیا ہے، کوئی جادو جن کا تو معاملہ نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کا بھی معاملہ ہوتا ہے. لیکن عموم ہمارا خیال یہی ہے کہ دنیا میں انسان پھنستا ہے تو تب دین کی طرف پوچھتا ہے کہ اس میں دعا تو نہیں ہے نا، کوئی دعا بتا دیجیے مولوی صاحب، کوئی بھی بزنس سیٹ نہیں ہو رہا. ارے بدبخت، بزنس نہیں سیٹ ہوا تو تب تو دعا یاد آئی. جب دین پر تو عامل نہیں تھا تب دعا یاد آئی کہ اللہ میں دین کا نافرمان ہوں، نمازیں میری ٹھیک نہیں ہیں، روزے میرے ٹھیک نہیں ہیں، عبادتیں میری ٹھیک نہیں ہیں، میرے اطاعتیں ٹھیک نہیں ہیں، اخلاق ٹھیک نہیں ہیں. دعا کرو کہ میرا دین ٹھیک ہو جائے. میں نے تو کسی کو سنتے نہیں دیکھا.
میں نے کبھی کسی کو یہ سنتے نہیں دیکھا کہ کوئی مجھ سے یہ کہے کہ مولوی صاحب میرا دین ٹھیک نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، اطاعتوں کے اندر مجھے شغف نہیں آ رہا ہے، ذوق نہیں ہے، ذرا دعا کر دیجئے میرا دین ٹھیک ہو جائے۔ میں نے تو آج تک کسی نوجوان کو بھی نہیں سنا، بوڑھے کو بھی نہیں سنا۔ ہاں یہ بہت کال آتے ہیں میرے پاس، یہ پوچھتے ہیں کہ تجارت میں نقصان، جو تجارت اٹھائی مولوی صاحب نقصان ہی ہو رہا ہے، 5 سال سے میں نقصانی میں جا رہا ہوں، سب بیچ دیا، کچھ نہیں ہے ہاتھ میں۔ کوئی فون کرتا ہے کہ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی، ذرا دعا بتلا دیجئے۔ کوئی فون کرتا ہے کہ ہمیشہ کیا ہے، کچھ نہ کچھ پریشانی ہے، بیماری یہ ختم ہوتی دوسری شروع ہوتی ہے۔ کوئی دنیاوی اعتبار سے تو ہم قرآنی دعائیں سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا پوچھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دین کی کبھی فکر نہیں کرتے کہ دینی اعتبار سے، یعنی بات غلط نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں دعائیں نہیں کرنی چاہیے یا دنیا نہیں مانگنا چاہیے، ہاں دونوں ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سکھائی ہے کہ دنیا بھی مانگو تو اچھی مانگو اور پہلے دنیا مانگو، جیسا کہ اس آیت میں دیکھیے کہ اللہ کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں عطا کر دنیا، کیسے؟ حسنہ، ہنسنا پڑھتے بہت سے لوگ جن کو تجوید مخارج بھی معلوم نہیں، نہ قرآن معلوم ہے نہ حدیث معلوم ہے، صرف ان کو کیا ہے، اپنے آپ کو، اپنے بیماریوں کو، مصائب عالم کو بچانے کے لیے ادھر ادھر کے کچھ وظائف یاد کر لیتے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ دعا غلط پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھتے ہیں، بالکل غلط معنی ہی الٹا ہو گیا، بلکہ معنی ہی نہیں دیا۔ اصل ہے حسنہ، حسنہ کا معنی اچھائی، خوبصورتی، نیکی۔ اے اللہ دنیا کی جو نیکی ہے، جو اچھائی ہے وہ بھی دے، آخرت کی جو اچھائی ہے وہ بھی دے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی طرف کا رجوع ہونا، ہمارا اللہ کی طرف پلٹ کے آنا، ہمارا اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعائیں کرنا بھی اصل میں کیا ہے، دنیا داری پر موقوف ہے، ہم نے دینداری کو کبھی ترجیح دیا ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ یا رب کیا تصویر کھینچا ہے، کیونکہ رب نے انسان کو بنایا نا، وہ اس کی فطرت سے واقف نہیں ہے کہ یہ کیسا ہے، ہم اپنے آپ سے اتنا واقف نہیں ہے، اللہ کے قسم میرا رب ہم سے واقف ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے تم کو پیدا کیا؟ انسان کی اللہ تبارک و تعالی نے جو تصویر کھینچی ہے اس آیت میں، ہو بہو وہی ہے انسان، کہ اللہ کہتا ہے کہ جب ہمیں انہیں کیا کرتے ہیں، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی دنیاوی مصائب و آلام انہیں پہنچتا ہے، مثل انسان الضر دعانا، تو دعائیں کرنے لگتا ہے، اللہ اللہ چیخنے لگتا ہے، کیسے؟ لجنبہ او قاعدا او قائما، پہلو کے بل، بیٹھے لیٹے اٹھے، اللہ رحم کر دے، اللہ یہ بیماری، ابھی کرونا میں کیا کیا نہیں چیخو پکار ہوئی، ابھی ہو رہی ہے، ابھی آئے گی ایک اور مصیبت شروع ہو رہی ہے، تو پتہ نہیں کہ انسان کیا کیا نہیں کیا۔ اور جب اللہ اس سے اس کی دعاؤں کی برکت یا اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر کی وجہ سے وہ اچھا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پلٹا دیتا ہے، اسے خوشیاں عطا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے ہی اس کو اللہ تبارک و تعالی خوشیاں دے دیتا ہے، جو اٹھتے بیٹھتے پکارتا رہتا ہے، مرک علم یدعونا الی ضر مسہ، وہ ایسے نکل جاتا ہے گویا کہ کبھی اس نے اللہ کو پکارا ہی نہیں، ایسے نکل جاتا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی تصویر جو دنیا دار بھی ہیں اور ساتھ میں کیا ہے، ناہنجار و گنہگار بھی ہیں۔ اہل حق اہل تقوی کیسے ہیں؟ اس کے بالکل برعکس ہیں، ہاں ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، مصائب و آلام میں صبر کرتے رہتے ہیں۔ حدیث بھی الفاظ ہیں، فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جو کسی اور کو یہ نہیں ملتا جو سوائے مومن کو ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان اصابت ہو سراؤ، اگر اس کے ساتھ ساتھ خوشی محسوس ہوتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ خوشی دیتا ہے تو شکر، وہ دراصل کیا ہے، شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، شکر اللہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حمد تسبیح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اگر اس کے ساتھ ساتھ اسے تکلیفیں پہنچتی ہیں، صبر،
صبر کرتا ہے فکان خیر لہ، وہ دونوں اس کے لیے خیر ہے، دونوں اس کے لیے اچھائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں شیخ عبدالسلام عمری مدنی، امیر جمعیت اہل حدیث چنئی، آج 12 دسمبر 2021 کو مرکز السلام لنشر الاسلام کی نگرانی میں جو مسجد بن رہی ہے، یہ گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور مسجد بن رہی ہے۔ کافی حصہ اس میں عورتوں کے لیے ہے، میں نے اس کی زیارت کی۔ کافی سٹینڈرڈ کام ہو رہا ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ماربل لگے ہوئے ہیں اور انٹیریئر ڈیزائننگ ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ان کے خدمات سے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جنہوں نے مدد کی ہے، جو تعاون کیا ہے، جو نگرانی کر رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کرے۔ کافی کام باقی ہیں، اسی لیے میرے سارے بھائیوں بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ضرور اس میں اور تعاون کریں حتیٰ کہ کام پورا ہو جائے۔ اور میری امید ہے اور میرے اللہ سے دعا ہے کہ مرکز انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسلوں تک دین کے لیے، توحید کے لیے ایک سینٹر قائم ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صابر اور شاکر دونوں جنتی ہیں۔ اسی واسطے ہمیں اسلاف کے اندر یہ قول ملتا ہے کہ امام جاہل ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تھے تو انتہائی بدصورت، اور بیوی جو ملی تھی وہ انتہائی خوبصورت۔ کیسے تھا معاملہ؟ تھے تو خود انتہائی بدصورت، اور بیوی جو ملی تھی وہ انتہائی خوبصورت۔ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے، ہاں آج کی کوئی ہوتی تو کیا کرتی، چھوڑ کے چلی جاتی۔ آج تو ماڈرنزم ہے نا جی، آج بیویاں کچھ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں ہر ایک مانگتی ہے کہ سوٹ بوٹ میں بھی ہو، اونچا تڑنگا بھی ہو، گورا چٹا بھی ہو، اور پڑھا لکھا بھی ہو، انجینئر ڈاکٹر بھی ہو، موٹی تگڑی کیا ہے تنخواہ پانے والا بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے سب سے زیادہ خوش رکھنے والا اور اپنی ماں کو لات مارنے والا ہو تو میرا شوہر بہت اچھا ہے۔ کبھی غلطی سے یہ کہہ دو کہ میری ماں کی بھی کچھ خدمت کر دو، میری کچھ برائیاں بھی ہیں اس کو چھپاؤ اور میرے ساتھ زندگی گزارو، تو آج کی عورت کہتی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تم جاؤ، مجھے بہت سے اور مرد ہیں جتنے چاہے میں نکاح کروں گی، اور میرے پاس بھی کیا ہے خلا لینے کا اختیار ہے، تم طلاق نہیں دو گے تو میں خلا بھی لے لوں گی۔ آج جو بے باکی آئی ہے نا خواتین میں، یہ بڑی خطرناک ترین بے باکی ہے، اور یہ آئی اس واسطے کہ یہ جو ہمارا ماڈرنزم کی طرف مائل ہونا ہے، اور خاص طور پر عورت کا کام پر نکلنے کا جو فساد ہوا نا، وہاں سے یہ فساد ملا۔ ورنہ تو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ کئیوں کو عمروں کے اعتبار سے 15 سال کا فرق ہوتا، لیکن زندگی نب جاتی۔ یہ کالی کلوٹی ہوتی، وہ گورا ہوتا، زندگی نب جاتی۔ یہ گورا ہوتا، یہ کالی کلوٹی ہوتی، زندگی چل جاتی۔ آج دراصل کوئی کمپرومائز نہ مرد کرنا چاہتا ہے نہ عورت کرنی چاہتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود مختاری بڑھ گئی ہے، اور ہر عورت چاہتی ہے کہ میں پڑھی لکھی ہوں تو مجھے جاب مل سکتا ہے، جب میں کما سکتی ہوں تو انڈر میں کیوں ہوں۔ یہ بدبخت سمجھتا ہے کہ مرد کے یہ اس کے ساتھ غلامی کیوں کروں، اس کے ساتھ ایک ہی سے بندھن کیوں بند کے رہوں، مجھے تو کیا اگر پیسہ ہے، شان ہے، اللہ نے کیا ہے عہدہ دیا ہے، خوبصورتی دی ہے، تو ہر دن کوئی لڑکی لے آؤں میں، تو ایک کے لیے کیا کروں، محنت کیوں کروں۔ اس طرح کا ایک ذہن بن چکا ہے جو بہت ہی جاہلانہ ذہن ہے۔ تو امام جاہز کبھی کبھی کھانے میں بیٹھتے تھے تو اپنی بیوی کو دیکھ کے باتیں کرتے ہوئے کہتے تھے ہم دونوں جنتی ہیں۔ بیوی سے کہتے تھے کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔ بیوی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو میں کالا کلوٹا بدصورت، تم مجھے دیکھ کے صبر کرتی ہو، اور تم گوری چٹی خوبصورت، میں تمہیں دیکھ کے شکر کرتا ہوں۔ شاکر اور صابر دونوں جنتی ہیں۔ شکر کرنے والا بھی جنتی ہے، صبر کرنے والا بھی جنتی ہے، تو ہم دونوں جنتی ہیں۔ تم میرے ساتھ زندگی گزار رہی ہو، حالانکہ چاہتی تھی تو جا سکتی تھی، لیکن زندگی میرے ساتھ گزار رہی ہو، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت بیوی دی ہے مجھے۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے اصل میں، نیک بندوں کا کام طریقہ یوں ہوتا ہے۔ اچھا اب دوسری ٹاپک اسی میں لے آئیے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ یہ دو طرح کے اصل میں صبر ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا جی جو دراصل دنیاوی اعتبار سے صبر کرنا ہے، یاد رکھو اس میں کرنا ہی کرنا ہے، تم کچھ نہیں بگاڑ لے سکتے، تقدیر اللہ نے بنا دی،
اس پر تمہیں مصائب و آلام آنا ہے تو یاد رکھو جھیلنا ہی جھیلنا ہے. چیخ و پکار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے پاس گالیاں اور شکوے شکایات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. بعض لوگ اس کا غلط طریقہ اختیار کر لیتے ہیں کہ اللہ کے پاس شکوے شکایات کرتے ہیں، حالانکہ اس سے مصیبت تو ٹلتی نہیں. دنیاوی مصیبتیں جو آتی ہیں ان میں سوائے صبر کے کچھ نہیں ہے. ہاں اگر تم شکوے شکایات کا جو رویہ ہے وہ رویہ بالکل تبدیل کر کے پہلے سے ہی اللہ کی حمد میں لگے رہو تو یاد رکھو اس کا ثواب جو ہے وہ بے انتہا ہے، بے انتہا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو لفظ میں کہا نا وہی قرآن کہتا ہے. دیکھو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یوفی الصابرون جو صبر اختیار کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے اجرہم بغیر حساب، ہم ان کو اجر وہ دیتے ہیں جو بغیر حساب کا ہے، کوئی حساب ہی نہیں اس کے اجر کا. جو مصائب و آلام پر پہلے سے کیا ہے جتنا بھی ہو کیسے بھی ہو اس پر صبر، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے شکوہ نہیں. یہ زندگی کا اگر روٹین بنا لے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو غمزدہ نہیں کر سکتی. آج جتنے غمگین ہیں نا سب بے صبرے ہیں، اس واسطے غمگین ہیں. تم یہ طے کر لو کہ یہ مجھے آنا ہی آنا تھا. کائنات کی کل طاقتیں مل کر بھی اگر مجھے اس مصیبت سے روکنا چاہتی تو نہیں رک سکتی تھی. یہ اللہ کی تقدیر میں میرے پیدا ہونے سے نہیں بلکہ کائنات بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا، وہ آ کر رہا. اب میرے پاس اس کا کوئی چارہ نہیں، بس اس پر صبر کرو اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف رجوع ہو تو یاد رکھو اس کا اجر بڑا بے انتہا اجر ہے. لیکن ہمارا رویہ اس معاملے میں بہت غلط ہوتا ہے کہ دنیاوی مصائب و آلام کو ایک تو ہم گناہوں کی سزا بھی نہیں سمجھتے اور دوسرا کیا ہے اللہ پر شکوے شکایات کرنا شروع کر دیتے. سب سے بڑا مصیبت کا ایک مرحلہ کب ہوتا ہے پتا ہے؟ ذرا بتاؤ، کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ کوئی اندازہ ہے؟ سب سے بڑا ایک انسان کو مصیبت کا مرحلہ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ ہاں اپنی اولاد کا مرنا، یہ انتہائی، اور خاص کر بچپن میں مر جانا. ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا ہے لڑکا یا لڑکی، ابھی پیدا ہوا ہے چھوٹا سا بچہ ہے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو اٹھا لے تو یہ سب سے بڑا دنیاوی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں صبر آزما مرحلہ ہے، خاص کر ان ماں باپ کو جن کے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. ایسے وقت میں اسی لیے حدیث میں یہ خاص کر ذکر ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس طرح اللہ تبارک و تعالی کسی کا بچہ یا بچی لے لیتا ہے تو فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کیا تو میرے بندے کے جو بیٹا تھا یا اولاد تھی اس کی روح قبض کر لی؟ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ ہاں اللہ، آپ کا حکم تھا ہم نے کیا. کیا میرے بندے کے لخت جگر کو، خون کو، دل کو تو نے نکال لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ، تیرا حکم تھا ہم نے کیا. تو اللہ پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیرا بندہ تھا، وہ اللہ والا تھا، وہ متقی پرہیزگار تھا. اس نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بیٹوں کو اٹھا لیا، ہم نے اس کی بیٹی کو اٹھا لیا، اور تیرا بندہ تھا وہ کوئی شکوہ شکایات زبان پہ نہیں لایا بلکہ کیا کہا تو یہ کہا کہ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ کہتا ہے گواہ رہو، ابھی حکم دیتا ہوں میں جنت کے فرشتوں کو کہ اس کے لیے ایک محل تعمیر کرو جنت کے اندر اور اس کا نام بیت الحمد رکھو کیونکہ اس نے الحمدللہ کہا ہے. یہ ہے انتہائی کٹھن مرحلہ جو کسی کو ہو سکتا ہے تو، لیکن اس کے لیے شکر کی ادائیگی کے اعتبار سے اللہ کہتا ہے بہت ہی عمدہ
عمدہ محل بیت الحمد اس کے لیے تیار رکھو تاکہ یہ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کتنے لوگوں کو معلوم ہے اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہتے ہوئے کہتا ہوں کسی کی اولاد کو اللہ لے لے بچپن میں تو انا للہ تو سب کو مشہور ہے لیکن کتنے ماں باپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ کہنا ہے. اگر آپ کہیں گے بھی تو جو جاہل ہوں گے نا وہ پوچھیں گے کیا جی مذاق کر رہے ہیں کیا تم باپ ہو کہ الحمدللہ کا کون سی نعمت ملی تمہیں؟ نہ یہ نعمت ہی ہے یہ نعمت ہی ہے کہ تمہارے جنت کے محل کا سودا کر لیا اللہ نے تمہاری اولاد سے. یہ کچھ کم نعمت ہے کہ اللہ نے تمہاری اولاد کو تو لیا لیکن تم نے جو الحمدللہ کا لفظ کہا اس لفظ سے ہی تمہارے لیے محل تعمیر کر دیا. اور خوشخبری بھی یہ نہیں کہ محل تعمیر کر کے کل دے گا بلکہ خوشخبری پہلے رکھی اپنے حبیب کے ذریعے کہا کہ ہر اس بندے کو سنا دو ہر اس ماں کو سنا دو رونا دھونا شکوہ شکایت. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کیا میرا بیٹا ملا کیا تجھے اتنے لوگ نہیں دکھے کیا میرا بچہ مرنا کیا ایکسیڈنٹ میں میرا بچہ چاہ کو بیمار ہو. ارے اللہ نے منتخب کیا جی کہ تمہارے لیے بیت الحمد دینے کے لیے کہ اگر تم اس وقت واویلا نہ کرو تمہیں اس وقت کیا ہے کوئی الگ لفظ کوئی بھی شکوے شکایات کا لفظ نہ لاؤ اور اللہ کی حمد کرو تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے لیے محل تعمیر کریں گے. یہ ہے دنیا کے کٹھن ترین مراحل میں سے ایک مرحلہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے کرتا ہے. تو اب ذرا جان رکھو اسی اعتبار سے جو مصیبت تمہیں ملے گی اس مصیبت کا اللہ تبارک و تعالی اجر رکھا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس کانٹے کی تکلیف بھی وہ اللہ کے لیے برداشت کر لیتا ہے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی اجر رکھا ہوا ہے. اگر تم نے اس نیت سے مصائب نہیں جھیلے اللہ کے لیے مجھے صبر ہے اللہ کے لیے مجھے کیا ہے اس پر پورا اجر ملے گا میں خاموش رہوں گا یا رہوں گی یہ کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کو اس طرح گزار لیا تو ثواب ہی ثواب ہے. اس کے برعکس آپ شکوہ کیا یا عادتاً خاموش ہو گئے یا سمجھا کہ میری زندگی بدقسمت ہے جب سے پیدا ہوا پریشانی جی مجھے یہ بول کے چھوڑ دیا تو نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی اجر ہے الٹا عذاب ہے. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے چھوٹے سے ایک جملے میں مصیبت آئی اے اللہ تیرا فرمان ہے میں تیرے لیے صبر کرتا ہوں اس کا کوئی نہ کوئی بدل تو عطا کر دے گا. اسی لیے کوئی مصیبت بھی آئی اس میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ یہ مصیبت جو میرے لیے پہنچی ہے اس پر مجھے اجر دے اور جو چلی گئی میرے ہاتھ سے اس کے بدلے مجھے اس سے بہتر عطا کر دے اس کا خلیفہ بنا دے کچھ نہ کچھ اس کے برابر کا بنا دے. یا رب اس دعا کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. میں دو واقعات اس پہ سنا دیتا ہوں بڑے رقت آمیز واقعات ہیں. اگر اندر درد دل ہے واقعتاً تو یاد رکھیے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے آنسو نکل آئیں گے. اسی واقعے کے تحت یاد رکھو اللہ ہمارے اولاد کو لیتے وقت ہم سوچتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا کیوں اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوا میرے ہی ساتھ کیوں ہوا اللہ ایسا کیوں کر دیا بچہ دے کے لے لیا اگر بچہ لے کے دینا ہی تھا تو اللہ دیتا ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہم تو کون ہیں جی اللہ کے نافرمان سیاہ کار گنہگار بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے تو بھی اللہ عادل ہے اور برابر ہے ہمارے ساتھ انصاف ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے. اگر اللہ تمام مخلوق کو بناتا اور اٹھا کے پھینک دیتا جہنم میں تب بھی اللہ بے انصاف نہیں اللہ انصاف والا ہوتا کیونکہ ہم جہنم ہی کے مستحق ہیں. جنت میں صرف جا سکتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے جا سکتے ہیں ورنہ ہمارا عمل تو کچھ نہیں ہے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائے گا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی مجھے بھی میرا عمل نہیں اللہ کی رحمت لے جائے گی مجھے جنت میں. تو ہم کہاں ہماری حیثیتیں کہاں؟ تو یہ واقعہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا
اور آخری زمانے کا واقعہ حضرت ماریت القبطیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. یہ دراصل مصر کا بادشاہ تھا مقوقس، جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول کی بڑی عظمت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر کے اس نے دراصل کچھ تحائف بھی بھیجے اور ساتھ ساتھ 2 لڑکیاں بھی بھیجی. ایک کا نام نسرین تھا، ایک کا نام ماریت القبطیہ تھا ہدیتاً. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریت القبطیہ کو رکھ لیا. اور نسرین کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت سے اللہ کے رسول نے ان کا نکاح کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لونڈی نہیں رکھا، بعد میں آگے چل کر نکاح بھی کیا، جن سے اولاد بھی ہوئی. وہ زمانہ تھا جو 9 ہجری کا زمانہ تھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 60 سال سے اوپر تھی. 60 سال سے 61 سال رہی ہوگی اگر ہجری اعتبار سے ہم کیلکولیشن کریں گے. تو ایسے وقت میں حضرت ماریت القبطیہ کے ہاں حمل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے ہاں بچہ ہوا ہے. اور اللہ کے رسول دیکھنے کے لیے آئے تو مسرت سے حضرت ابراہیم کو اٹھا لیا اور کہا کہ میں تمہارے ابا کے نام پر ہی نام رکھتا ہوں. میرے ابا کا نام بھی ابراہیم ہے، یعنی نسلی اعتبار سے جہاں سے جد امجد جسے کہتے ہیں، جہاں سے شروع ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی اپنے جد امجد کا نام جو ابراہیم ہے اسی نام پہ تمہارا نام رکھتا ہوں. اور خوش ہو کے ابراہیم رکھا. اور ابراہیم 16 مہینے کے بھی نہیں ہوئے یا 17 مہینے کی بھی نہیں ہوئے، ابھی بچپن کا واقعہ تھا، نزا کی کیفیت تھی. مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ماریت القبطیہ نے پیغام بھیجا کہ آپ کا بیٹا نزا کی کیفیت میں ہے، آپ آئیے جلدی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو کہلا بھیجا جو کچھ بھی ہو اس پر صبر کرو. یا رب، کیا واقعہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے. سید العرب والعجم، سید انسانیت، سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید الکونین، دونوں جہانوں کے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں. لیکن تکلیفیں ان پہ بھی آئی، مصائب و علام ان پہ بھی آئے، تاکہ آپ بعد میں آنے والا کوئی امت یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. نمونہ رکھ دیا کہ دیکھو عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مصائب و آلام آئی ہیں. تو یاد رکھو تم اپنے مصائب و آلام کو جب بھی پیش کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھو اور اپنے مصائب و آلام کو بھول جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوٹا بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماریت القبطیہ کے گھر میں آئے رضی اللہ عنہا اور اپنے چھوٹے سے بچے کو ہاتھ میں لیا. ابھی وفات نہیں ہوئی تھی بلکہ کیا ہے نزا کی کیفیت تھی، ابھی چند لمحے باقی تھے. اللہ کے رسول یوں گود میں اٹھائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے ابراہیم تمہارے جانے کا مجھے بڑا غم ہے، تمہارے جانے کا مجھے بڑا غم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے آنسو مبارک گر رہے تھے. پاس میں عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ بھی روتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی کیا ہے غم ہوتا ہے؟ یہ دنیاوی چیزیں اس کے لیے آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا کہ یاد رکھو یہ اللہ تبارک و تعالی نے دلوں میں ڈالا ہوا رحم ہے. اگر کسی کے پاس رحم نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ نے یہ رحم رکھا ہے، یہ محبتیں رکھی ہیں، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا. زبان سے کوئی جملہ ایسا نہیں نکلے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا. نا ہم راضی ہیں، لیکن محبت کا عالم یہ ہے کہ ابراہیم چلے گئے اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ابراہیم تمہارے جانے سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا. میں وہ زبان سے کوئی چیز ایسی نہیں نکالوں گا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. یہ صبر کی انتہا ہے، یہ نمونہ ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کہ خواہ کوئی تکلیف بھی آئے تمہیں یاد رکھو سیرت الرسول کا نمونہ سامنے رکھو اور صبر کا رویہ اختیار کرو، خواہ دنیاوی حیثیت سے. میں ابھی دینی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، دوسرا اس کا ایک اور ٹاپک باقی ہے. دنیاوی حیثیت سے کیا ہے آپ کے لیے مصائب و آلام آزمائشیں
یاد رکھو اللہ والے لوگ، ایمان والے لوگ اصل میں اس میں بھی پورا پورا کنٹرول رکھتے ہیں، زبان سے کچھ ایسا نہیں نکالتے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، زبان سے وہی نکالتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اور اس پر بڑا اجر ہے۔ دوسرا واقعہ سنو، مصیبت آئے صبر کرے تو اس میں کیا کہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر دے، بس اس کا قائم و مقام کوئی دے دے، بس گلا شکوے نہیں، رونا دھاڑنا نہیں، نوحہ کرنا نہیں۔ بعض لوگ ماتم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کوئی شوہر مر گیا، کوئی باپ مر گیا، کوئی بیٹا مر گیا، گریبان چاک کرنا، پیٹنا، اپنے آپ کو مار لینا، الگ الگ کیا ہے، گالی گلوچ کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ جاہلیت کے کام ہے، نوحہ نہ کرو۔ ہاں غم منا سکتے ہیں، بس کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے کیسے غم منایا ہے ویسے منا سکتے ہیں، لیکن کوئی اور چیز نہیں ہے۔ مصائب و آلام پہ صبر کرنا، اس کا بہترین واقعہ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں۔ اس واقعے کو کبھی نہ بھولنا، پوری زندگی کبھی نہ بھولنا۔ یاد رکھو تمہارے تمام مصائب و آلام تمہارے لیے کیا ہو جائیں گے؟ بالکل بھی آپ کے اندر غم پیدا نہیں کریں گے، اور ساتھ میں آپ کو پھر اٹھنے میں دنیاوی حیثیت سے یہی چیز ڈھاریز بندے گی، مدد کرے گی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہم ایک جوڑا تھے، ام سلمہ اور ابو سلمہ، وہ انتہائی درجے کے محبت کرنے والے تھے۔ پھر ہوا کیا؟ غزوہ احد ہوا، اور ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ اس میں زخم لگے۔ پھر اس کے بعد اسی زخم میں کچھ دنوں بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو ام سلمہ کا برا حال تھا اپنے شوہر کی جدائی پر۔ انتہائی محبت کرنے والا جوڑا تھا، اور انتہائی مسلمانوں میں بھی، صحابہ میں بھی بڑے اعزاز والا، بہت ہی ایمان والا جوڑا تھا، بڑی مصیبتیں سہے تھے۔ اس اسلام کے لیے اس جوڑے نے جو مصیبتیں سہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوڑا یعنی پورا ایک جوڑا مل کر کوئی بھی آپ ایسا نمونہ نہیں بتا سکتے جو اس سے زیادہ مصیبتیں سہی ہوں جو ام سلمہ ابو سلمہ کا حال ہوا۔ ہجرت کے لیے نکلے تو سلمہ جو ان کا بیٹا تھا، جس پر یہ کنیتیں ہیں، ان کا نام ابو سلمہ، ان کا ام سلمہ ہے، تو ان کا چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام سلمہ تھا۔ اس کو لے کے جب ہجرت کے لیے نکلے، مکے کا بارڈر ختم ہونے والا تھا، یہاں پر آ کے کھڑے ہو گئے۔ ادھر ابو سلمہ کے گھر والے بھی کھڑے ہو گئے، ادھر ام سلمہ کے گھر والے بھی کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ دیکھو تم جا سکتے ہو۔ اب ام سلمہ کے گھر والے کہنے لگے کہ تم کو اختیار ہے، تم جا سکتے ہو، لیکن تم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہمارے قبیلے کی لڑکی جو تمہاری بیوی ہے اس کو ساتھ لے کے جاؤ۔ بیوی کو چھوڑو، تم اکیلے جاؤ، تم اکیلے جاؤ۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، ابو سلمہ کے گھر والوں کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جب بات ایسی ہے، اکیلے ابو سلمہ جائیں اور بیوی کو لے کے نہ جائیں تو بچہ کس کا ہے؟ بچہ تو ہمارا ہے، تو جب بچہ ہمارے پاس چھوڑ کے جاؤ۔ اب اس کے بعد دونوں کے اندر غصہ ابھرا، بات چیت ہاتھوں میں، ہاتھا پائی میں تبدیل ہوئی، اور آگے بڑھ کے ایک طرف سے ایک آدمی بچے کو ادھر کھینچنے لگا، دوسرا آدمی ادھر سے کھینچنے لگا۔ چھوٹا سا بچہ تھا، غصے میں انسان پاگل ہو جاتا ہے، کیا کرتا پتہ نہیں چلتا اس کو۔ تو ایک آدمی ادھر سے کھینچنے لگا، ایک ادھر سے کھینچنے لگا، یہاں تک کہ کندھے سے اس بچے کا ہاتھ نکل گیا۔ اب ابو سلمہ نے دیکھا یہ تو یہ لوگ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، لیکن میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں ابھی بھی مکے میں رہوں۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاؤ۔ میرا بچہ گیا، میری بیوی گئی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا رسول جو کہا وہی مجھے ماننا ہے۔ بچے کو بھی وہی چھوڑا، اسی حالت میں چھوڑا، بیوی کو بھی وہی چھوڑا، اسی حالت میں چھوڑا، اور وہاں سے پیدل سفر کر کے پہنچے سیدھے مدینہ۔ یہ تھا ایمان۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں روزانہ شام جہاں وہ واقعہ ہوا تھا وہاں آ کے بیٹھ جاتی تھی اور گھنٹوں رویا کرتی تھی کہ یہاں وہ واقعہ ہوا جہاں پر مجھے میرا بچہ بھی لے گئے لوگ اور میرا شوہر بھی چھوڑ گیا مجھے۔ یہاں تک کہ روتے 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 خود قوم والوں کو رحم آ گیا۔
اس قوم میں سے ایک اچھا انسان بھی تھا جو آ کے کہا کہ ہم نے جو کیا وہ غلط کیا، تجھے تیرا بچہ بھی دلواتا ہوں اور تیرے شوہر کے پاس بھی پہنچاتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے قبیلے والوں سے بات کی اور وہ بچہ بھی لا کے دیا اور ساتھ میں محافظ بن کے لے جا کے مدینے تک چھوڑ آیا۔ تب کہیں جا کے ہم دونوں پھر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ پھر چند سال نہیں گزرے، یعنی ابھی مدینہ پہنچے 1-2 سال بھی نہیں گزرے اور واقعہ ہوا، زخمی ہوئے اور یہاں پر اللہ نے بلا لیا حضرت ابو سلمہ کو۔ اس وقت ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے دعا پڑھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر دے اور مجھے اس کے بدل میں اس سے بہتر عطا کر۔ پھر میں سوچ، اب ام سلمہ کہہ رہی ہیں، دیکھیے رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں تو پوچھ رہی ہوں کہ اے اللہ اس سے بہتر عطا کر، لیکن کائنات میں کوئی ابو سلمہ سے بہتر بھی ہو سکتا ہے میرے لیے؟ سوچ کا انداز دیکھیے کیسے ہے۔ اپنے شوہر کو بیوی ہی سب سے زیادہ جان سکتی ہے، اس کے لیے وہ کتنا بہتر ہے۔ تو وہ دعا پڑھ رہی ہے، اے اللہ ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے شوہر بنا دے، یعنی دعا کا مطلب تو وہی ہوتا ہے نا، وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اس سے بہتر جو ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ تو میں تو یہ دعا کر رہی تھی جو اسلام نے مجھے سکھایا، لیکن پھر میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بھی بہتر کوئی ہوگا میرے لیے؟ یہ تو نہیں ہوگا۔ پھر میں یہ دعا بھی کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو پورا کرے گا؟ ابھی چند دن نہیں گزرے، دعا کا پھل آ گیا، رزلٹ آ گیا۔ اللہ کے رسول نے خود پیغام بھیجا کہ ام سلمہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو۔ اب ام سلمہ چیخ اٹھی، اللہ کی قسم یہ دعا کا جواب آ گیا، ابو سلمہ اس سے بہتر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امہات المومنین کا درجہ ملنے والا ہے مجھے۔ کیسے اللہ دعا پوری کرتا ہے دیکھو۔ آپ اس دعا کو اپنے گریبان میں تھام کے رکھ لیں، اپنے دلوں میں بٹھا کے رکھ لیں، کسی مصیبت پر غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک لیا ہے تو رب اس سے بہتر دینے پر قادر ہے، بس تم اس وقت اس اعتماد و اس ایمان کے ساتھ اس دعا کو پڑھنے کے قابل ہونا۔ یاد رکھو اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا، وہ خواہ کروڑوں کا نقصان ہو، خواہ وہ تمہارے خاندان کی کمی ہو، خواہ وہ تمہارے رزق کی کمی ہو، خواہ وہ کوئی اور مصائب و آلام ہو، اگر تمہیں مصیبت پہنچی ہے تو اس مصیبت پر تم یہ کہو کہ اے اللہ میں صبر کرتا ہوں اور اس کا نعم البدل مجھے عطا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی قادر ہے کہ اللہ اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کر دے، جس کے آپ کے حاشیے دماغ میں بھی نہ ہو کہ اللہ اتنی بہترین چیز عطا کرے گا۔ جیسے ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں پڑھ رہی تھی دعا اور میرے لیے یہ بہت بڑا معمہ تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے کون ہوگا، لیکن بہت جلد مجھے معلوم ہو گیا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور کہا کہ ام سلمہ کیا تم میرے سے نکاح کرنے کو تیار ہو؟ اس وقت بھی حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ڈرتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو کون پالے گا؟ جب میں آپ کے نکاح میں آ جاؤں گی پھر تو شوہر بھی ہوگا، بچے بھی ہوں گے نا، تو آپ کے لیے تو سوتیلے ہوں گے، تو مجھے ڈر ہے کہ میں صحیح پال نہ سکوں گی، اور میرے اندر غیرت کا جذبہ بہت زیادہ ہے، تو مجھے ابو سلمہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو کہیں میں آپ کی اطاعت میں کوئی کمی نہ کر دوں۔ اتنا کہنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ ام سلمہ فکر نہ کرو، تمہارے جو بچے ہیں جب نکاح کر کے آؤ گی تو وہ میرے بھی ہیں، ویسے ہی میں پالوں گا جیسے ابو سلمہ نے پالا ہے، وہ میرے سوتیلے ہیں تو کیا ہوا، مجھ سے بہتر کوئی باپ انہیں مل سکتا ہے، اور تمہارے اندر غیرت ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ وہ غیرت کو تھوڑا سا کم کر دے، لیکن آؤ تم میرے نکاح میں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح میں لیا، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امہات المومنین میں یہ سب سے اونچا مقام دیا۔ یہ ملا کیسے؟ صبر،
یہ ہے وہ کون سے صبر جو دنیاوی حیثیت سے بھی آپ کر لیں. رہی بات دینی حیثیت سے، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، جس میں ہمارے اندر آج تصور ہی نہیں ہے. یاد رکھو سب سے بڑا صبر تو کیا ہے؟ الصبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پہ صبر ہے، دین پر صبر ہے. ہاں اس حیثیت سے اس کا اجر جو ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. ہمارے پاس دین اسلام کے لیے ہم نے کبھی نہ کوئی تکلیف اٹھائی نہ تصور ہے. اس واسطے ہمیں چھوٹے موٹے جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان میں بھی ہم اصل میں اسلام کو ہی بدنام کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آئی. اصل میں دیکھا جائے تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صبر کیا تھا اس کا سب سے بڑا حصہ تو دین کا تھا. حضرت بلال مار کھا رہے ہیں، کیوں جی؟ دین کے لیے. ان کا آقا جو مالک تھا امیہ ابن خلف، اسے معلوم ہو گیا بلال نے اسلام قبول کیا ہے. مارتا 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 وہ ریتیلا جو کہ سخت ترین دھوپ میں کیا ہے ایسے چمکتا تھا گویا کہ سمندر کا پانی ہو، ایسی ریت میں لٹاتا، اوپر سے چٹان رکھتا. پھر اس کے بعد مکے کے اوباشوں کو کہتا کہ مارو اس کو، جو چاہے کرو، میں پوچھنے والا نہیں ہوں. اور ساتھ ساتھ وہ ریت پیٹ کی جو چربی ہے، جو جلد ہے، اس کو گرم کرتی، جلاتی، اور یہاں تک کہ اس میں سے پیپ اور خون بہنے لگتا. یہاں تک کہ وہ پیپ اور خون ہی بہتے 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 نیچے کی وہ ریت جو گرم گرم ریت ہوتی، جس کے بارے میں آج بھی محاورہ ہے کہ اگر آپ گوشت ڈالیں گے تو وہ کباب بن جائے گا 1 منٹ کے اندر، ویسی چپتی ہوئی ریت میں لٹا کے انہیں مارتا. تب بھی صبر کا یہ عالم تھا حضرت بلال کا. مار مار کے تھک جاتا تو بھی وہ دراصل اپنے اندر اندر ہی زبان سے کچھ پڑھ رہے ہوتے. امیہ ابن خلف کان لگا کے سنتا تو اس وقت بھی وہ کہہ رہے ہوتے کہ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک. ذرا مقابلہ کر کے دیکھو میرے بھائیو، دین اسلام کی خاطر کبھی تم نے ایک گالی سنا ہے؟ کبھی تم نے ایک گالی سنگل دین اسلام کے خاطر کبھی تم نے مصیبت اٹھائی ہے؟ اگر یہی مصیبتیں جو حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت ابو فہیکہ، حضرت صہیب، ان کے اس طرح کے جو مصائب و آلام جو ہم پڑھتے ہیں اگر ہم پہ آئے تو کیا ہمارا ایمان باقی رہے گا؟ چھوڑ کے بھاگ نہیں جائیں گے؟ یہ اللہ کے بندے صبر پر کس طرح قائم تھے، حضرت بلال کس طرح قائم تھے، حضرت صہیب کس طرح قائم تھے، حضرت خباب بن ارد کس طرح قائم تھے. صرف دین اسلام کی خاطر، اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں تھی. آج ہمیں تمام طور پر بہترین راہیں ملنے کے باوجود بھی ہم اپنے اسلام کو بچانے کے لیے نمازوں کی پابندی کرنے تیار نہیں ہیں، لباس، شرعی لباس پہننے تیار نہیں ہیں، شرعی داڑھی رکھنے تیار نہیں ہیں. ہاں مصیبت تو بہت دور کی بات ہے سہنا. تمہارے لیے جو اطاعت ہے، جو کھلے ہوئے ہیں، ان کے لیے تیار نہیں ہو، اسلام پر چلنے پہ تیار نہیں ہو، کہاں مصیبتیں چاہیں گی؟ آج ہمارے نوجوانوں کے لباس دیکھو کس طرح سطر تک نہیں ڈھپتا ہے، اتنا ٹائٹ پہنتا ہے، پینٹ یا ٹریک سب کچھ نظر آتا ہے. تنگ لباس پہننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اوپر کا لباس اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ سب نظر آتا ہے. ابھی پہلوانی کے نام پہ میں نے سنا تھا کہ کبھی کبھی اکھاڑے میں جاتے ہیں کہ لنگوٹ مار کے اتر جاتے ہیں، ران بھی دکھ رہی ہے، گھٹنا بھی دکھ رہا ہے، اور یہاں کیا ہے بہت بڑے بڑے کیا ہیں پہلوان آ کے اکھاڑے پر اتر رہے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ران سطر ہے، ران سطر ہے، ران سطر ہے. ران نہ دکھلاؤ، ران سطر کا حصہ ہے. جو ران دکھلاتا ہے وہ برابر شرمگاہ دکھلانے کے برابر ہے، کیونکہ وہ بھی سطر ہے. گھٹنے سے ران اور اس کے اوپر ناف، یہ پورا سطر کا حصہ ہے. اور ہماری بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ چھوٹے موٹے بھی واقعات ہو گئے تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی لنگی اٹھا کے باندھتے ہیں تو پورا کا پورا نظر آتا ہے اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. خواتین کی بے حیائی تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو کہنا ہی چھوڑ دیجیے. پردے کے نام پہ سب سے بڑا دھبا ہے. ایک پردہ تو وہ ہے جس میں نقابی چٹ، اور ایک پردہ وہ ہے جو نقاب تو ہے
لیکن اس میں سے گھورتی ہوئی آنکھیں اس طرح بلاتی ہیں مردوں کو کہ وہ پہچان جاتا ہے کہ آنکھیں اتنی اچھی ہیں تو پھر اندر کیا ہوگا. یہ تو بے حیائی کا نقطہ آغاز نہیں ہے بلکہ یہ انجام تک پہنچ چکی ہے ہماری عورتیں. نقاب اس واسطے نہیں ہے کہ صرف چہرہ چھپا لو، بلکہ نقاب اس واسطے ہوتا ہے کہ تم اپنے حیا کے پردے ڈالو. اور حیا کا پردہ اصل میں تو آنکھ ہے جی. ہاں، آنکھ نیچی رکھو، آنکھ. اور یہ پردہ دونوں کو ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. دونوں کو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دونوں کو پردہ ہے. لباس کا پردہ ان کو، لیکن مرد عورت کو آنکھوں کا پردہ. وہ پردہ کیا ہے؟ پردہ ہے نیچی رکھنا. بے باک آنکھیں نہ نکالو. آج اس حیا کو تو ان لوگوں نے پامال کر دیا ہے. ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو گھور کے دیکھنا، کس کو نہ دیکھنا، کس کو نظر اٹھا کے دیکھنا، کس کو نظر نیچے کرنا. ماں باپ نے نہ سکھایا بلکہ موویز اور ماڈرنزم نے انہیں یہ سکھایا کہ دیکھو، گھور کے دیکھنے کا موقع مل جائے، اگر ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے تو ہاتھ لگا لو، اور اسی طرح مزے لینے کا موقع مل جائے تو مزے لے لو، کیونکہ یہ سب کا سب اصل میں کیا ہے؟ تمہارے لیے انجوائے لائف ہے. ارے انجوائے لائف ہے بھائی، اس وقت نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ پھر یہ بربادی ہے. پردہ تو اصل آنکھوں کا ہوتا ہے. یہی تو حیا ہے. جس کی آنکھیں اٹھ گئی نا، پھر اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہے. یاد رکھو، خواہ مرد ہو کہ عورت. یاد رکھو، میں آپ کو بہت بڑا نسخہ دے رہا ہوں اپنے بہنوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے بیویوں کو پہچاننے میں کہ حیا والی کون ہے. حیا والی کون ہے؟ حیا والا مرد کون ہے؟ بے باک آنکھ نہ ہو اس کی، بے باک آنکھ نہ ہو، آنکھیں پھاڑ کے نہ دیکھتا ہو، آنکھیں یوں رکھتا ہو، جھکا کے رکھتا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کسی کو بھی آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے نہیں تھے. کنواری عورتوں سے زیادہ اللہ کے رسول باحیا تھے. ہاں، حدیث میں آتا ہے لڑکی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی وہ جتنی شرم کرتی تھی اس طرح اللہ کے رسول شرمیلے تھے. اس طرح آج کی عورتیں نہیں ہیں. آج کی عورتوں سے مقابلہ نہیں، اس زمانے کی عورتوں سے مقابلہ کر کے کہتے ہیں صحابہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا تھے کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ تھے. اور کبھی مجلس میں بیٹھتے تھے تو اللہ کے رسول یوں نہیں دیکھتے تھے، یوں نہیں دیکھتے تھے، بلکہ بیٹھ کے کبھی دیکھنا ہوتا مجلس کو تو یوں دیکھتے تھے، یوں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے تھے. حیا کی پاسداری اتنی ہوتی تھی. بے باک نہیں دیکھتے تھے، اپنے آنکھوں کو سمیٹ کے رکھتے تھے. یہ تربیت تھی صحابہ کی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی حور کے سلسلے میں فرمایا تو سب سے اہم ترین چیز اس کی خوبصورتی کے اعتبار سے یہی فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس ولا جان. یا رب، کیا حسین لمحہ، کیا حسین عکاسی ہے جو کر رہا ہے. اللہ کرے آپ کو بھی قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کا اللہ تبارک و تعالی توفیق دیتے. اس کے اندر کیا جمال ہے پتہ ہے؟ اس کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ جمال اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ عربی سمجھیں گے. کیا جمال ہے. فرمایا کہ فیہن قاصرات الطرف، یہ وہ حوریں ہوں گی جن کی پلکیں جھکی ہوئی ہوں گی، جو ایسے اٹھا کے نہیں دیکھ رہی ہوں گی غیر مردوں کو، صرف اپنی شوہر کی ہوں گی بس. قاصرات الطرف، پلکیں جھکی ہوئی ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ ایسی عورتیں، ایسی حوریں ہوں گی جو اس سے پہلے ان کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے. یہ ایک آیت میں وہ تصویر ہے جس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے حور کیا ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے نہ کوئی اس کو چھوا تک نہیں ہوگا، خواہ وہ انسانوں میں سے کوئی ہو یا جنوں میں سے کوئی ہو، اس کو چھوا بھی نہیں ہوگا. وہ حور میں نے تمہارے لیے رکھی ہے
یہاں کتنی بھی پاکیزہ تر آ جائے سب چھو کے آ کے ہی آخری میں تمہارے پاس آتی ہے. آج تو حالت بالکل ایسے ہی ہے نا جی. ہاں حالتیں برباد ہو گئی ہیں ہماری. کہاں ہیں وہ عفت والی عورتیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کواری ہیں؟ بہت سے کواریاں سمجھ کے شادی کرو تو نکلتا ہے کہ 5 مہینے میں 3 مہینے میں 2 مہینے میں بچہ. وہ تو کواری نہیں ہوتی, وہ تو سب کو مس کر کے آتی ہے. پرانے زمانے میں مس وہ ہوتی تھی جس کو کوئی مس نہیں کرتا تھا. آج کے زمانے میں مس وہ ہوتی ہے جو سب مس کر چکے ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پتہ نہیں لوگ اوپر سے گزر رہا ہے شاید, ان کو کیا بولو بولے تو انہوں کیا کی بولتی میرے کے اچھا بولتی مل کے بیٹھے ہوئے. کیونکہ اصل میں کیا ہے, ذرا سن کے عادی بھی ہونا. میری تقریر ذرا سمجھنا مجھے ذرا مشکل ہو جاتی. اب جو لوگ بالکل نئے بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا نئے چہرے دکھ رہے ہیں, تو مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ بات ان کو سمجھ آ رہی ہے نہیں اوپر سے گزر رہی ہے. یہی حالت ہے اصل میں. تھوڑا پانی دو, گلاس نہیں ہے, گلاس. تو اب اچھا میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں جی, حور میں رہو مولوی صاحب, حور میں ہی رہنا ہے اب تمہیں آیا. اس سے پہلے کا بولو, حور سے پہلے کیا بول رہا تھا؟ پورے بیان میں مولوی صاحب کو دیکھو خالی حور یاد آئی, اس کے علاوہ کیا بھی یاد نہیں آیا. ماشاء اللہ, اللہ تعالی ہم سب کو بھی دلائے. ہاں نظریں نیچے کہاں سے نکلا؟ حیا سے نکلا. حیا کہاں سے نکلی میرے ٹاپک میں؟ الصبر علی الدین علی الطاعہ, وہاں سے نکلا. سب بھول گئے. میں اصل میں بتا رہا تھا مصائب و آلام کو برداشت کرنا خالی دنیاوی حیثیت سے نہیں ہے, یہ تو ایک پارٹ ہے جی. اصل مصائب و آلام کو برداشت کرنا تو دین کی حیثیت سے ہے, جس پر بے انتہا اجر ہے. اصحاب رسول اللہ کو دین قبول کرنے کے لحاظ سے اس واسطے انہیں مارا گیا کہ آپ نے اسلام کو قبول کیا اور آپ نے ایمان کو قبول کیا. ہمیں تو کبھی کسی نے اس حیثیت سے مارا تو نہیں, بلکہ ایک گالی بھی نہیں ہوئی. ہمارا حال تو یہ ہے کہ دین پر چلنے پر بھی ہم راضی نہیں ہیں بغیر مار پیٹ کے. اگر مار پیٹ والا معاملہ ہوتا تو ہم دین ہی کو چھوڑ دیتے. یہ کہنا اصل مقصود تھا میرا. میں وہاں پر تھا, وہاں سے آتا ان تمام چیزوں کو بھی لے لیا, ورنہ سو اصل مضمون وہ تھا میرے بھائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. میں شیخ عبدالسلام عمری مدنی, امیر جمعیت اہل حدیث چنئی. آج 12 دسمبر 2021 کو مرکز السلام لنشر الاسلام کی نگرانی میں جو مسجد بن رہی ہے, یہ گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور مسجد بن رہی ہے. کافی حصہ اس میں عورتوں کے لیے ہے. میں نے اس کی زیارت کی. کافی سٹینڈرڈ کام ہو رہا ہے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ماربل لگے ہوئے ہیں اور انٹیریئر ڈیزائننگ ہو رہی ہے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ان کے خدمات سے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جنہوں نے مدد کی ہے, جو تعاون کیا ہے, جو نگرانی کر رہے ہیں, سب اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کرے. کافی کام باقی ہیں, اسی لیے میرے سارے بھائیوں بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ضرور اس میں اور تعاون کریں حتیٰ کہ کام پورا ہو جائے. اور میری امید ہے اور میرے اللہ سے دعا ہے کہ مرکز انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسلوں تک دین کے لیے, توحید کے لیے ایک سینٹر قائم ہوگا, اس سے فائدہ ہوگا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یاد رکھو, آج ایک صبر کا مرحلہ دینی حیثیت سے وہ تو نہیں ہے جو مکے کی زندگی تھی. اتنا تو جکڑ بندی یہاں پر آج چائے والے کی حکومت ہونے کے باوجود بھی نہیں ہے. ہاں, لیکن اصل دینداری پر عمل کرنے کے لیے بھی آج ہمیں صبر نہیں ہے. مکمل اسلام پر عمل کرنے کے لیے بھی صبر نہیں ہے. یاد رکھو, مکمل اسلام پر عمل کرنا, اپنے گناہوں, اپنے خواہشات نفس کو دبانا, یہ خود بھی صبر کا حصہ ہے. اسی لیے فرمایا کہ صبر علی الطاعہ بھی ہوتا ہے, اللہ کی اطاعت پر صبر. ہاں, ہاتھ میں موبائل ہے, کمرے میں اکیلے ہیں, رات کا موقع ہے, اور جیو سم کی کیا ہے 1.5 GB فری میں آئی ہوئی ہے. اب ہاتھ ٹچ کرو, کوئی بھی نیو مووی دیکھو, کوئی تمہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں, اور دل خواہش کر رہا ہے
ठंडा ठंडा मौसम है, अभी जनवरी की इब्तिदाई पहला हफ्ता है, ले लो मजे, कोई नहीं देख रहा है, फ्री नेट है और मोबाइल बहुत कॉस्टली है। आज तो क्या है, इंसान 5 रुपये कमाता हो या 10 रुपये, लेकिन मोबाइल 50,000 का रखता। कैसे? सूद में, खर्च में। हाँ, बजाज फाइनेंस देता कहते, जरा जरा बोल को बंदा लोग बोलता कहते, वो ले लेना, क्या पूछता मुझे फोन कर को, फला में वैसा है वो शोरूम में फोन लिया जाएगा। तेरी हैसियत से बड़ को काई को बा लेता है। हाँ, फोन काई को, असल बात करने की पैड फोन भी बात करने के बाद काफी है, बस मसला खत्म। टच होना, उसमें सैमसंग होना, उसमें फुला होना, उसमें पोपो होना, ओप्पो होना, क्या की होना, किधर की होना, ये सब काई को तुझे? हाँ, फोन बात करने का है। अल्लाह की कसम याद रहे, इसमें जितना पैसा बर्बाद हो रहा है ना, इस लोग चोरी तक कर रहे हैं अपने माँ बाप के तिजोरियों से, बच्चे सिर्फ फोन खरीदने के लिए, सिर्फ अपना माईपना बताने के लिए। मेरे पास देखो गैलेक्सी है, मेरे पास देखो फुला है, मेरे पास देखो ये है, मेरे पास वो है, ये बताने के लिए। तो जब फोन भी बड़ा हो, नेट भी फ्री हो, कमरे में अकेले हो, रात का भी मौका हो, कोई पूछने वाला भी नहीं हो, अब क्या है, नफ्स जोरों पे है, देख देख जो चाहे देख। सुबह में क्या कर लेंगे, तहज्जुद को उठ के तौबा कर लेंगे, फजर को नहीं, तहज्जुद को उठ को। गुनाह करने पे क्या करता शैतान, जरा अच्छा भी दिखाता, अरे फजर को नहीं रे, तहज्जुद को उठ को कर लेंगे तौबा। लेकिन अब 1 घंटा छे, अभी 3 घंटे देखे जा, क्या भी नहीं देख ले। अब है नफ्स को सबर, ये सबर है, सबर अल्लाह। पूरा माहौल गिरा हुआ है, तुम आजाद हो जो चाहे देखने में। अब अंदर से जमीर की आवाज उठे कि ना ना ना, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह देख रहा है। अल्लाह, सिर्फ तेरे खौफ से मैं नहीं देख रहा हूं। बेइंतहा अजर है, बेइंतहा अजर है, याद रखो। यह सब्र अला ताअह है। हमने सिर्फ क्या है, दुनियावी मसाइब पर सबर बोलते, मर गए तो सबर करो भाई, सबर ने तो क्या करेंगे उन्हें, उठ को बैठ जाएंगे उन्हें, मुर्दे को उठा देंगे, ये उठो जी तुम्हें करो, सबर ही करना उन्हें, इसका क्या करेंगे उन्हें, कुछ भी नहीं कर सकता। असल सबर का मुकाम तो दीन पर अमल करने पर तुम्हारे लिए सबर चाहिए। जो जितना साबिर होगा वो उतना पुख्ता होगा, कुछ भी हो जाए। हाँ, नहीं सब माहौल मिलके आ जाए, नहीं। इसीलिए पूरा निचोड़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में रखा हजरत यूसुफ, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है जिसमें नौजवानों को इस हद तक तरबियत दी गई है कि इस किस्से के अलावा कोई वो किस्सा नहीं जिसको अल्लाह ने अहसन अल कसस कहा है कुरान के अंदर। कुरान के अंदर कईयों किस्से अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किए हैं, लेकिन सिर्फ एक किस्से को अल्लाह ने कहा कि अहसन अल कसस, तमाम किस्सों में सबसे हसीन तरीन किस्सा। वो कौन सा किस्सा है? हजरत यूसुफ का किस्सा है। क्यों? इसमें जो तरबियत है नौजवानों को और जो पाकीज़गी है, ये कहीं नहीं। इसी वास्ते इनकी एंडिंग में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हजरत यूसुफ से जब पूछा गया कि तुमने अपनी जिंदगी का कुल निचोड़ जो पाया वो क्या, तो कुरान कहता है इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, कि देखो याद रखो, जो अपनी जिंदगी में डरा और सब्र किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अजर को हरगिज भी जाया नहीं करता, क्योंकि पूरी जिंदगी उनकी तकवा और सब्र पे गुजरी। हाँ, पूरी जिंदगी। अभी मैंने जो वाकया बयान किया ना, मिसाल के एतबार से कि फोन है, आप रात में हैं, अकेले हैं, कमरे में हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन सब्र इससे ज्यादा इंतहाई पैमाने पर आप देख ले हजरत यूसुफ के साथ पेश आया। नौजवान, खुद खूबसूरत तरीन, ऐसी खूबसूरती जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया का आधा हुस्न, आधा हजरत यूसुफ को दिया गया। आधे में से जो बचा ना, उसमें 1% 2% हमको दिया गया, जिसको हमें इत्तनास करते हैं। कौन तभी ऊंचा हो गया, जरा गोरा हो गया, जरा क्या है खूबसूरत, अब उसका चलन देखो ना, अल्लाह लल्ले तो लल्ले, उसके एक्शंस, उसका आकर फिरना चलना, गोया कि क्या है कायनात में इससे ज्यादा कोई, अरे 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 अरे, बड़े बड़े तुझसे भी आके चले गए। रश के यूसुफ जो थे जहां में हंसी खा गए उनको आसमान और जमीन। अरे तू क्या, तेरे से बड़े बड़े हसीन लोग आए, उन सबको भी मिट्टी में दफना दिया गया और चले गए हो।
یہ تو یوسف ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن دیا آدھے کا، آدھی دنیا کا حسن حضرت یوسف کا. اور ادھر پورے مصر کی خوبصورت ترین ملکہ، خالی عورت نہیں تھی وہ اتنی حسین تھی جو عزیز مصر کی بیوی نے بلایا تھا، جسے ہم زلیخا کہتے ہیں. زلیخا کا نام اتھینٹک نہیں ہے، بہرکیف چند اور بھی سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا، لیکن وہ تھی کون معلوم؟ پورے مصر کی سب سے خوبصورت ترین عورت تھی. اس کی خوبصورتی کی وجہ سے مصر کے لوگ اسے سجدہ کرتے تھے، پوجا کرتے تھے. اس حد تک حسین تھی وہ. صرف حسین نہیں تھی، مال و دولت میں سب سے اونچے منزل پہ تھے. عزیز مصر، عزیز مصر کا مطلب ہوتا ہے یہاں کے سی ایم کے ساتھ جو ہوتا ہے نا جی، کوئی سب سے اہم ترین سیکریٹری، اسے کہہ سکتے ہیں عزیز مصر. اس کی بیوی تھی وہ، اور ساتھ ساتھ مال و دولت کے ساتھ عہدہ بھی تھا. عہدہ بادشاہ کے بعد کا عہدہ عزیز مصر کا تھا جو اس کی بیوی تھی. تو عہدہ بھی تھا، حسب بھی تھا، نسب بھی تھا، دولت بھی تھی، خوبصورتی بھی تھی، سب تھا. اور ادھر حضرت یوسف حسین بھی تھے، جوان بھی تھے، اجنبی بھی تھے، مسافر بھی تھے، اکیلے بھی تھے، اور اس مالک کے ماتحت بھی تھے. تو گناہ کرنے کے تمام لوازمات مل کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. دیکھو اپنی بستی میں کوئی بھی کیا نہیں کرتا، جرم نہیں کرتا. کہاں کرتا معلوم؟ باہر جاؤ کرتا. یہ جب ابو دھابی، قطر، یورپین کنٹریز کے جو بڑے لوگوں کے دورے لگتے، کئی کو لگتے معلوم؟ ان کے پیچھے ان کی فحاشی ہوتی. تو حضرت یوسف بھی اپنے گاؤں میں نہیں تھے کنعان میں، بلکہ مسافر بن کے آئے ہوئے تھے مصر میں. تو ان کو کوئی نہیں تھا جو ان کا رشتہ دار تھا. تو اجنبی ہمیشہ بھٹکتا ہے، تو یہ اجنبی تھے. جوانی ہمیشہ بھٹکتی ہے، یہ جوان تھے. اس کے علاوہ بہانہ، بہترین بہانہ تھا. میں کیا کروں بھائی، انہیں بلائی سو، بولتے نا ہمیں میں کیا کروں بھائی، میں اچھا جالے گا تھا، انہیں بلائی سو بھائی، بولتے نا. تو یہ بہانہ بھی تھا، بلانے والی انہیں تھی. تیسرا بڑا بہانہ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ غلام تھے، یہ مالکہ تھی. مالک جو بولتا وہ سننا تھا. ان سب کے ہوتے ہوئے حضرت یوسف نے جس طرح صبر کر کے اپنے نفس کو کچلا اور نکل کے آئے نا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ احسن القصص. جب اس نے تمام زاویوں سے انہیں گھیرا، اور موقع کے اعتبار سے تنہائی میں بلایا، اور اس کا انتظام اس نے ایسا کیا تھا کہ دروازوں کے اندر دروازے، دروازوں کے اندر دروازے، دروازوں کے اندر دروازے لاک کرتی چلی گئی. جسے اللہ تعالیٰ خود اشارہ کر رہا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. یہ نہیں کہا کہ اس نے دروازہ بند کیا، بلکہ اللہ کہتا ہے اس نے دروازے بند کیے. تو ایک دروازہ نہیں تھا، ایک دروازہ نہیں تھا، کئی دروازے تھے جس کے اندر 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 وہ لے کی گئی کہ برائی کرنے کے لیے. اور جب ایک دروازے سے اندر آ جائے تو وہ باہر سے بند کرنے کے لیے کہتی اپنے غلام کو، تاکہ اندر سے کھول کے نہ جا سکیں اگر وہ بھاگنا چاہیں. ایسا انتظام تھا. ہر دروازہ باہر سے بند کرتی پھر اندر آتی، ہر دروازہ باہر سے بند کرتی اور اندر آتی، ہر دروازہ ایسے 7 دروازے بند کر کے کمرے میں آئی. پھر اس کے بعد وہ ماحول بنایا جو سحر آفری تھا، انسان دیکھتے ہی کمرے کے ماحول سے متاثر ہو جائے، ایسا ماحول بنایا. پھر اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، بلائیے آؤ، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. ایسا ماحول تاکہ وہ بھی ارادہ کر لیتے لیکن اللہ کے برہان کو نہ دیکھ لیتے. اللہ نے اپنے نبیوں کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ انتہائی اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بندے تھے. تو اللہ کہتا ہے کہ لولا ان رأى برہان ربی، کہ نہیں کہ وہ پلٹ کے آئے اور صاف کہا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا یہ کام. انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، کہ یہ کیسا ہوگا کہ میں اپنے مالک کے ساتھ غداری کروں، ہرگز بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ظالموں کو کامیابی نہیں دیا کرتا. پھر اس کے بعد پلٹ کے بھاگے. تو اپنے آپ کو صبر کب؟ برائیوں کے اوپر. جب آپ کو کھلا میدان ملے برائی کرنے کا، پھر بھی آپ کہیں کہ نہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں.
اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ لا ظل یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 صفات والے لوگ ہیں جن کو رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے گا، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک صفت والا معاملہ وہ بھی ہے اس مرد کے لیے فرمایا جس کے لیے فرمایا کہ دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، جس نوجوان کو یا کسی مرد کو ایک عورت بلائے جو بڑی حسین بھی ہو اور حسب و نسب والی بھی ہو، مالدار بھی ہو، اس کو وہ بلائے، گناہ کی دعوت دے، ہم برائی کریں گے، ایسے وقت میں وہ نوجوان کہے انی اخاف اللہ، نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ایسے نوجوان کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ نوجوانوں سنو، تمہارے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں اگر تم صبر اختیار کرو گے، دنیاوی صبر نہیں، دینی صبر۔ ہاں، برائیاں گھر کر چکی ہیں، آپ کو گھیر لے، تبھی بھی آپ کہیں کہ نہ جی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو تم نے اپنے اوپر اللہ کے عرش کا سایہ واجب کر لیا۔ تو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، صبر اختیار کرو دین کے معاملے میں۔ ہاں، دین کے معاملے میں۔ اب نمبر 2، شکر۔ میں نے 3 ٹاپک پر گفتگو کی ہے پورے، صبر، شکر۔ پھر صبر میں 2 طریقے، دنیاوی مصائب و آلام پر صبر، دین پر رہنے پر صبر۔ ہو گیا یہ 2۔ اب تیسرا عنوان، شکر۔ شکر کیا ہے؟ اصل شکر یہ ہے کہ کسی کی دی ہوئی یا کسی کی عطا کی ہوئی کوئی چیز آپ کے دل کے اندر یہ رقت پیدا کرے کہ آپ اس کے احسان مند رہیں، اس کا نام ہے شکر۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کے ہمارے اوپر انعامات کے اعتبار سے ہم نظر دوڑائیں تو ہم پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار دیں، تب بھی تمہاری ایک آنکھ کی پپوٹی کا بھی حق نہیں ادا ہوگا، جبکہ اللہ نے یہ جسم جو دیا، دین جو دیا، دنیا جو دی، آرام جو دیا، اس کا تو شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، تو اس واسطے اصل میں ہماری زندگی میں شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے، اور ہم ہماری زبانوں پہ اللہ کی حمد جاری رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی زبان سے نہیں کرتا ہے، یاد رکھو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ بعض بولتے ہیں ہمارے دل سے ہے، بھائی دل سے نہیں، زبان سے بولو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جب تب تمہیں احساس ہو کہ اللہ نے مجھ پہ احسان کیا ہے، اللہ نے مجھ پہ احسان کیا۔ بیکار کی باتیں چھوڑو، بیکار کے معاملات، لڑائی جھگڑے، غیبتیں، یہ سب چھوڑو، اصل میں تو حمد بولتے رہو، الحمدللہ۔ یا رب کیا نعمتیں دی۔ میں پڑھ رہا تھا، میں نے کیوں کہا معلوم ہے؟ اگر آپ پوری زندگی اپنی سجدے میں سر رکھ کے گزار دیں تو بھی صرف یہ آنکھ کی پلک جھپکنے کی پپوٹی جو ہے اس کا حق بھی ادا نہیں ہوگا۔ کیوں کہا تھا معلوم؟ اصل میں مجھے ایک واقعے نے کہنے پہ مجبور کیا۔ ہاں، ایک واقعے نے کہنے پہ مجبور کیا، ابھی قریب کا بالکل سچا واقعہ میں نے پڑھا کہ کہتے ہیں کہ ایک بچے سے ملاقات ہوئی تو وہ آئینہ پہنے ہوئے تھا، آئینہ، اور آئینے میں عجیب بات یہ تھی کہ یہ تو آئینہ ہے نا جی، صرف آئینہ، لیکن آئینے کے ساتھ یہاں پر 2 طرح کی کمبیاں اس کی لگی ہوئی تھی جو یہاں آ کے ٹچ کر رہی تھی۔ یہ عجیب آئینہ تھا۔ تو دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ یہ آئینہ پہنے کیوں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، میں یہ آئینہ اس واسطے نہیں پہنا کہ میری نظر کمزور ہے، میری نظر اچھی ہے، نہ دور کی نظر کمزور ہے نہ پاس کی نظر کمزور ہے، میری آنکھ بالکل صحیح ہے، مجھے نظر کی کمزوری نہیں ہے۔ اب تعجب میں پڑ گیا وہ شخص، اس نے پوچھا کہ پھر آئینہ پہنا کیوں آپ نے؟ کہا کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے دنیا میں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟
کہا کہ یہ پپوٹے جو اٹھتے ہیں خود بخود جب آپ چاہتے ہیں اور جب آپ چاہتے ہیں اس کو بند کر لیتے ہیں نا، یہ چیز مجھے اللہ نے نہیں دی ہے، اس کی جو حرکت کی جو رگ ہے وہ رگ میری کام نہیں کرتی۔ جب بھی مجھے اٹھانا دیکھنا ہوتا ہے تب میرے انگلی کو میں کیا کرنا پڑتا ہے، ان پپوٹوں کو ہاتھ سے لگا کے اٹھا کے یوں دیکھنا پڑتا ہے، اور میں نے اس کے علاج کے لیے تمام دنیا چھان ماری، کہیں نہیں ہے۔ ہاں ایک جگہ امریکہ میں ہے جو تقریباً 10 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا آپریشن ہے جو میں ادا نہیں کر سکتا، خالی یہ اٹھا کے رکھنے کے لیے 10 کروڑ روپے کا آپریشن ہے جو میں نہیں ادا کر سکتا۔ تو میں ڈاکٹروں کے پاس پھرتا رہا۔ سب سے بڑی مشکل تو اس وقت ہوتی تھی جب میں نیند میں ہوتا تھا۔ وہ بچہ کہہ رہا ہے جب میں نیند میں اچانک کچھ چیز دیکھنے کا ہوتا تھا تو مجھے اٹھ کے پہلے تو اپنے آنکھوں سے اپنے پپوٹے اٹھا کے دیکھنا پڑتا تھا کہ مجھے کیا دیکھنا ہے، کیونکہ خود بخود اٹھنے کا جو نظام اللہ نے رکھا ہے وہ مجھے نہیں دیا اللہ نے۔ آخر کار میں پھرتا رہا ڈاکٹروں کے پاس، اور میرے پاس وہ جو بتا رہے تھے علاج امریکہ میں ایک ہی جگہ ہے، نہ وہاں جانے کی سکت تھی نہ وہاں پیسہ خرچ کرنے کی سکت تھی۔ آخر کار میں نے خود ڈھونڈ نکالا اس کا حل، وہ اس طرح کہ میں نے ایک اینک بنوائی خاص دکان میں بول کر، جس کے اندر 2 کمبیاں لگائی۔ یہ کمبیاں اصل میں میرے پپوٹوں کو یوں اٹھا کے رکھتی تو میں دیکھتا، جب سونے کا ہوتا تو میں اس کو نکال کے سو جاتا۔ اللہ کی ایک معمولی سی نعمت جس کو آپ نے کبھی نعمت سمجھا ہی نہیں کہ یہ آنکھوں کو اٹھانا جب چاہے بند کر لینا، اس کو آپ نے کبھی نعمت سمجھا؟ ایک چھوٹی سی نعمت اگر آپ اللہ نکال دے، اللہ تبارک و تعالی وہ رگ کو کمزور کر دے، پھر صرف کائنات کے اندر کہیں علاج نہیں، اگر علاج بھی ہے تو 10 کروڑ روپیہ تمہیں دینا پڑے گا، اور تب بھی سکسسفل نہیں بول سکتے، ٹرائی کریں گے وہ لوگ بس۔ ایک آنکھوں کا جھپکنا اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، تو یہ پورا نظام جو کیا کیا کھاتے ہو، برگر، پیزا، متنجن، مرغئی، یہ وہ کیا کیا ڈالتے ہو، سب پیس کے اللہ تبارک و تعالی جہاں خون بننا خون بناتا ہے، جہاں غلاظت نکالنا وہاں غلاظت نکالتا ہے، جہاں طاقت دینا وہاں طاقت دیتا ہے، جہاں خون کی صفائی کرنا وہاں خون کی صفائی کو بھیج دیتا ہے۔ یہ جو پمپ کرتا ہے اور ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ دھڑک دھڑک کے تمہیں جائے یہ احساس دلاتا ہے کہ تم زندہ ہو، اس کا تم شکر ادا کر سکتے ہو، پوری زندگی سجدے میں سر رکھ دے گے تو تم ایک دھڑکنے کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جو دل دھڑکتا ہے، اگر یہ دل کا دھڑکنا اگر تمہارے لحاظ سے یہاں نہیں باہر رکھ دیتا تو اللہ کی قسم تم کوئی لباس نہیں پہن سکتے اور تم جی بھی نہیں سکتے ایک لمحے کے لیے۔ معلوم ہے اللہ نے تم پہ کتنا احسان کیا ہے۔ میرے ساتھ خود میں نے ان بندے کو دیکھا ہے، میرے ساتھ ایک مرتبہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص، یا رب میں نے عطر لگایا تھا، بیٹھے بیٹھے میں نے عطر لگایا اور لگا کے بات کرتے کرتے پوچھا کہ خوشبو کیسی ہے، آپ کو پسند آئی؟ اس بندے نے کہا کہ مولوی صاحب عجیب ٹریجڈی ہے میرے ساتھ، میرے ناک کی یہ حس چلی گئی کہ نہ میں خوب اچھی بو سن سکتا ہوں نہ بری۔ آپ جا کے مجھے گٹر کے نالے کے قریب بٹھا دیں تو بھی مجھے کوئی بدبو نہیں آئے گی، آپ خوشبو کے کمرے میں لا کے بٹھا دیں گے تو مجھے کچھ نہیں آئے گی۔ وہ حس جو اللہ نے ایک چھوٹی سی رگ کے ذریعے دماغ میں سینس دیا ہے وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ میں نے پوچھا ایسا؟ کہا کہ ہاں۔ کیسا؟ وہ کہا کہ میں جاب کر رہا تھا، میں جب بھی جاب سے واپس آتا تو اپنے میلے کپڑے وغیرہ واشنگ مشین میں ڈال کے دھو لیتا، پھر اس کے بعد کھانا وغیرہ کا انتظام کرتا۔ ہم روم میٹ 4-5 تھے جو روم میں رہ رہے تھے، جاب کے لیے باہر تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس میں سے پانی لیک ہو گیا واشنگ مشین سے، اور وہ پانی لیک ہو کے کمرے تک آ گیا تھا جہاں پر ہم چلتے پھرتے تھے۔ میں بے دھیانی میں چلا اور ایسا ہوا کہ پاؤں پھسلا اور سیدھے پیچھے گرا اور مار سر پہ لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ دوسرا جو میرا کیا ہے روم میٹ تھا وہ تھوڑی دیر بعد آیا، دیکھا میں بے ہوش پڑا ہوا ہوں، سیدھے بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔
اس نے کچھ دوائیاں لکھ دی, کچھ ڈرپ چڑھوائے, بہتر ہو گیا. اللہ کے فضل سے اللہ نے کیا ہے جان بچا دی. یہی بہت تھا, میں اپنی زندگی گزار رہا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس گرنے میں کیا چینجز ہوئے, نہ ڈاکٹر نے مجھے ایک عرصہ گزرا جب مجھے معلوم ہوا کہ مجھے کوئی سینس سونگنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے. تب میں پھر دوڑا گیا ڈاکٹر کے پاس اور کہا کہ مجھے نہ اچھی خوشبو ہے نہ بری, کچھ نہیں سنائی دے رہی ہے. تو اس نے کہا کہ اس دن جو تم نے گرا تھا کہ اس وقت وہ نرو جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوئی, اب دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کہ پوری زندگی تم کو یہی گزارنا ہے کہ تمہیں بو نہ بدبو آئے گی نہ اچھی بو آئے گی. اس کو تم کروڑوں ملینز دے لو, کہیں سے بھی تم اس کا علاج نہیں کر سکتے. اس کو تم نے کبھی نعمت سمجھا ہے؟ یہ سونگنے کی جو بو دی ہے, اس شخص کو تصور کرو جس کو کیا ہے عطر میں نہلا دیا جائے لیکن اس کو یہ خوشبو نہیں آ رہی ہے. ارے بھائی کھانے کی چاہت ہی کب آتی؟ جب آپ اس کھانے کی خوشبو سونگتے ہیں نا, تبھی تو چاہت آتی دل کے اندر کہ میں کھاؤں اس کو. اس بندے کا تصور کرو جس کو کھانے کی کوئی چاہت ہی نہیں آ سکتی ہے, صرف وہ بھوک کو کھا سکتا ہے, مزے کو کبھی نہیں کھا سکتا. کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے جس کے لیے تمہیں شکر گزاری کرنا چاہیے؟ تمہیں کچھ بھی نہ ملے دنیا میں, فقیر کی زندگی گزارو, پھر بھی یاد رکھو کہ اللہ کی نعمتوں میں تم ایسے گھرے ہوئے ہو کہ لمحہ لمحہ تمہیں پڑھنا چاہیے الحمدللہ 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 الحمدللہ. ہاں, لیکن ہم نے بھلا دیا. ہم نے سمجھا کہ کوئی چیز عطا ہوگی تو ہم کو شکر ادا کرنا تھا. یہ آنکھ اللہ کی عطا ہی نہیں ہے, یہ جسم اللہ کا عطا ہے, یہ سانس لینا, یہ کھانا کھانا, یہ نظام ہاضمہ, یہ پاؤں, یہ چہرہ. تصور کرو, تصور کرو اگر یہ ناک اللہ یہاں نہ دیتا اور پیچھے کر دیتا کیا حالت ہوتی تمہاری؟ دیکھتے ہی ڈر کے بھاگ جاتا انسان. تھوڑی سی چپٹی جن کی ہوتی ہے چائنا والوں کی, ان کو دیکھ کے ہم ہنستے, تھوڑی سی اللہ نے چپٹی بنا دی. اگر یہ ناک بالکل فلیٹ کر دیتا اور پیچھے رکھ دے, کرتے کیا؟ اگر یہ آنکھ پیچھے رکھ دیتا اور سامنے چہرہ رکھ دیتا تو چلتے کیسے؟ چلتے گر پڑتے. کیا تم پوچھ کے آئے تھے کہ آنکھ میری سامنے ہونی چاہیے اور 2 آنکھیں چاہیے, درمیان میں ناک چاہیے؟ تم نے پوچھا تھا؟ رب نے تمہیں دیا تو تم نے اس کا شکر کیا ادا کیا؟ یاد رکھو لمحہ لمحہ تمہارے شکر میں ہونا چاہیے. اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے, ان عذابی لشدید, کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا عذاب, زبردست عذاب تیار کر کے اللہ رکھا ہوا ہے. اسی واسطے ہمیشہ اسلاف کا اور اصحاب کا اور اللہ کے رسول کا طریقہ یہ رہا کہ وہ اللہ کے انعامات کو خیال کرتے رہتے. اور الحمدللہ الحمدللہ, بلکہ روایتوں میں تو آتا ہے کہ کوئی خوشی کی خبر ملتی تو اللہ کے رسول جہاں کھڑے جیسے تھے اسی حالت میں سجدے میں چلے جاتے. اسے سجدہ شکر کہتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, نماز کے بعد سجدے میں چلے جاتے دعا کرنے. وہ طریقہ غلط ہے, کہیں حدیث میں نہیں آیا ہے دعا کے لیے الگ سے سجدے میں جانا. ہاں, نفل کے سجدے میں دعا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, یہ اور بات ہے. لیکن نماز پوری ختم کر کے دعا کے لیے سجدے میں جانا یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے. لیکن خوشی کے موقع پر کوئی نیوز آئی آپ کو, بھائی آپ کی جاب کنفرم ہوئی, بسم اللہ اللہ اکبر, سجدے میں, اے اللہ تیری بہت بڑی نعمت. یہ سجدے شکر اللہ کے رسول ہمیشہ کیا کرتے تھے. ھذا وباللہ التوفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. میں شیخ عبدالسلام عمری مدنی, امیر جمعیت اہل حدیث چنئی. آج 12 دسمبر 2021 کو مرکز السلام لنشر الاسلام کی نگرانی میں جو مسجد بن رہی ہے, یہ گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور مسجد بن رہی ہے. کافی حصہ اس میں عورتوں کے لیے ہے. میں نے اس کی زیارت کی. کافی سٹینڈرڈ کام ہو رہا ہے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ماربل لگے ہوئے ہیں اور انٹیریئر ڈیزائننگ ہو رہی ہے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ان کے خدمات سے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جنہوں نے مدد کی ہے, جو تعاون کیا ہے, جو نگرانی کر رہے ہیں, سب اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کرے. کافی کام باقی ہے, اسی لیے میرے سارے بھائیوں بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ضرور اس میں اور تعاون کریں حتیٰ کہ کام پورا ہو جائے. اور میری امید ہے اور میرے اللہ سے دعا ہے کہ مرکز انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسلوں تک دین کے لیے, توحید کے لیے ایک سینٹر قائم ہوگا
اس سے فائدہ ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔